اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ہی ذات کا انسان کو عرفان نہ ہوا، خاک پھر خاک تھی اوقات سے آگے نہ بڑھی۔ دوستو، اپنے جسم پہ غور کیا کریں، اپنی ذات پہ بھی غور کیا کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو فقط یہ جسم سمجھ لیا تو پھر یہ خاک ہے، مٹی کا ایک مجسمہ ہے۔ آپ اس خاک سے اوپر نہیں جا سکتے، خاک سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ خاک ہی ہیں، مٹی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنی ذات پہ غور کیا تو پھر آپ پہ کائنات کے راز بھی کھلیں گے، حقائق بھی آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت سارے مسائل سے آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب ہماری تخلیق کے حوالے سے ہمیں بتایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پہلے میں نے اے انسان تجھے خلق فرمایا، پھر تجھے صورت عطا کی، یعنی مٹی کا مجسمہ بنایا۔ اس مجسمے میں جب اپنی روح ڈالی، امر الہی آیا اس جسم کو زندہ کرنے کے لیے، تو وہ مجسمہ جسم بن گیا۔ اس جسم کو ہمیں امانت کے طور پہ عطا کر دیا گیا، یعنی ہم اور ہیں، یہ جسم اور ہے۔ یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ ملا ہے تاکہ اس جسم کے ذریعے ہمیں آزمایا جائے۔ یہ جسم ہمارے حکم کے تابع کر دیا گیا، یہ جسم ایک رضاکار کے طور پہ ہمارے ساتھ بھیج دیا گیا، کیونکہ یہ جسم ہمارے حکم کے ہی تابع ہے۔ ہم اگر جو کچھ اس کو بولنے کا کہتے ہیں وہی بولتا ہے، جو کچھ کام کرنے کا کہتے ہیں یہ وہی کام کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے حکم کے 100% تابع ہے، جس کو ہم ایک رضاکار کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، یہ فقط ایک رضاکار نہیں ہے، یہ خدا کا ایک بھیجا ہوا گواہ بھی ہے۔ اس کی آنکھوں نے ہماری گواہی دینی ہے، کیونکہ اس کی آنکھیں ہمارے حکم کے مطابق دیکھتی ہیں۔ اس کی زبان نے ہماری گواہی دینی ہے، کیونکہ اس کی زبان ہمارے حکم سے بولتی ہے۔ اس کی جلد نے ہماری گواہی دینی ہے، کیونکہ اس کی جلد ہمارے حکم کے مطابق کام کرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ کو ایک جج کے طور پہ اس جسم کے ساتھ رکھیں۔ یہ جسم آپ سے بہت مانوس ہے، اس کو تنہا مت چھوڑا کریں۔ دیکھا آپ نے یہ جسم آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ جسم آپ کے ساتھ کتنا مانوس ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ جب آپ اس جسم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نیند کے دوران تو یہ جسم بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ جسم میں واپس آتے ہیں تو پھر اس میں احساس بھی آتا ہے، شعور بھی آتا ہے، جذبہ بھی آتا ہے۔ اٹ مینز یہ حقائق اس حقیقت کو آپ کے سامنے عیاں کر رہے ہیں کہ شعور بھی آپ ہیں، عقل بھی آپ ہیں، جذبہ بھی آپ ہیں۔ یہ جسم بے ہوش ہو جاتا ہے آپ کے بغیر، تو اس کا مطلب ہے ہوش بھی آپ ہیں۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ جب آپ شعور ہیں تو بے شعور والا کام آپ کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس جسم کے حاکم ہیں، اس جسم کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، کبھی اس جسم کو آپ اپنا حاکم مت بنائیے۔ اس جسم کی ضروریات کے مطابق آپ نے کام نہیں کرنا، اس جسم کے حکم کے مطابق آپ نے کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس جسم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے۔ مثال کے طور پہ اس جسم کو خوراک کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ جب اس جسم میں خوراک کی کمی ہوتی ہے تو یہ محسوس نہیں کرتا، بلکہ وہ محسوس آپ کرتے ہیں۔ اس کو پیاس لگتی ہے، وہ پیاس اس کو نہیں لگتی، اس کو کمی فیل ہوتی ہے، اس کو نام آپ نے پیاس کا دیا، فیل آپ کرتے ہیں۔ اس جسم کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، جنسی ضروریات ہیں، محسوس آپ کرتے ہیں۔ ادروائز جب انسان نیند میں ہوتا ہے نہ اس کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ احساس اس سے دور چلا گیا ہوتا ہے۔ آپ لوگ دور چلے گئے ہوتے ہیں، اس کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ محسوس کرنے والی حص ہیں اس کی، آپ احساس ہیں۔ جب احساس نہیں ہے تو اس کو بھوک کا احساس کیسے ہوگا؟
تو اسی وجہ سے حلال اور حرام کا آپ کو پتہ ہے، اس جسم کو پتہ نہیں ہے۔ اس جسم نے اپنی ضروریات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ شعور آپ کو ہے، آپ شعور ہیں، حلال حرام کا آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے اس کو حلال خوراک دینی ہے، آپ نے اس کو حلال رزق دینا ہے، آپ نے حلال طریقے سے اس کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ اگر حلال چیز آپ کو اس کو نہیں دیں گے، اس کو فقط مکروہات کا پتہ ہے، جسم فقط مکروہات کو جانتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، جو اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، یہ اس کو مکروہ سمجھتے، اس سے کراہت فیل کرتا ہے۔ اگر آپ وہ چیز اس کو دے بھی دیتے ہیں تو وہ اس کو ایجیکٹ کر دیتا ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ ان صورتوں کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پوائزنس خوراک آپ نے اگر اس جسم کو دے دی تو کیا ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بہرحال اس جسم کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ یہ جسم آپ کے کردار کا گواہ بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس نے آپ کے ہر عمل کی گواہی دینی ہے۔ تو اس حقیقت سے آشنا رہیں کہ یہ جسم کیا ہے اور آپ کیا ہیں۔ جب آپ جسم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ جسم بے سدھ ہوتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جسم زمانے کا قیدی ہے، آپ زمانے کے قیدی نہیں ہیں۔ جب آپ جسم میں ہوتے ہیں تب آپ مجبور ہیں اس حال میں رہنے کے، ماضی میں بھی نہیں جا سکتے، مستقبل میں بھی نہیں جا سکتے۔ لیکن جب آپ اس جسم کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نیند میں، تو پھر آپ ماضی میں بھی جا سکتے ہیں، مستقبل میں بھی جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جسم مستقبل کے بارے میں نہیں جانتا، اس کو پریپیئر آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ شعور ہیں، آپ مستقبل کے بارے میں جانتے ہیں، آپ مستقبل میں جا سکتے ہیں، یہ جسم نہیں جا سکتا۔ اس جسم کا جو لباس ہے اس کا بھی خیال آپ نے کرنا ہے۔ جس طرح اس جسم کی ضروریات میں خوراک اور جنسی ضروریات ہیں، اسی طرح سے حلال طریقے سے اس جسم کا لباس جو ہے وہ کپڑے ہیں، جبکہ آپ کا لباس تقویٰ ہے۔ آپ کے شعور تک پہ لباس تقویٰ، یہ آپ کا لباس ہے، آپ کا حسن یہی ہے، یعنی آپ کی سوچ تک نیکڈ نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا لباس ہے۔ اپنے لباس کو قائم رکھیں، کیونکہ لباس حسن بھی ہے۔ تو اپنی ذات کو لباس تقویٰ کے ساتھ مزین کیے رکھیں اور ایک کامیاب زندگی گزار کے یہاں سے اس دنیا سے جائیں، تاکہ آخرت میں آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ اٹھانا پڑے، آپ کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جسم آپ کے پاس امانت ہے، جبکہ آپ احساس ہیں، آپ شعور ہیں، آپ ہی عقل ہیں۔ تو جو سوسائٹی میں نیگیٹو چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس میں ہوتا یہی ہے کہ لوگ اپنے جسم کے حکم کے تابع ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنے جسم کو اپنے تابع نہیں رکھا۔ فرق یہی ہے، جب تک آپ اپنے جسم کو اپنے تابع رکھیں گے، آپ ایک کامیاب انسان ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو فقط یہ جسم سمجھا، اس جسم کی ضروریات کے مطابق آپ نے کام کیا، تو پھر آپ مٹی کا ڈھیر ہیں، پھر آپ عرش تک نہیں پہنچ سکتے، اسی زمین پہ رہیں گے، اسی زمین سے نکلے ہیں، اسی زمین پہ رہیں گے، اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے۔ اس لیے میں نے شعر بھی آپ کو پہلے پڑھ کے سنایا کہ اپنی ہی ذات کا انسان کو عرفان نہ ہوا، خاک پھر خاک تھی اوقات سے آگے نہ بڑھی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔